السلام علیکم. تو کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ میتھمیٹیشینس کی گریٹنگ کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جناب کہ آپ کی میتھمیٹکس کیسی جا رہی ہے. تو کیسی جا رہی ہے میتھمیٹکس آپ کی؟ میری امید تو یہی ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے، اور میں اسوم کر رہا ہوں ایک طرح سے کہ جی میں نے جب یہ پوچھا کہ سب کی میتھ کیسی جا رہی ہے تو مجھے ایک طرح کی یونانیمس سا ایک سب نے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب نے جواب دیا کہ جی بالکل بہت اچھی جا رہی ہے. تو امید یہی ہے میری کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ سب کو ٹھیک ٹھاک سب جا رہا ہو اس میں کیلکولس کے کورس میں. اور اب تک جو میں نے دیکھے ہیں کچھ آپ لوگوں کی رسپانس آئی ہے تو اس سے مکس رسپانس ہے، یعنی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو شاید کچھ پرابلمس ہیں، لیکن وہ تو ایکسپیکٹڈ سی بات ہے، ظاہر ہے میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں تو اس میں پرابلمس تو ہوتی ہیں، اور ہر چیز میں ہی ہوتی ہیں. یعنی جب کوئی نئی چیز ہم سیکھتے ہیں تو دیر آر آلویز پرابلمس ود نیو تھنگس. لیکن یہ کہ خاص طور پہ میتھمیٹکس میں پرابلمس جو ہوتی ہیں تھوڑی پروناؤنس لگتی ہیں، زیادہ بڑی لگتی ہیں کیونکہ سبجیکٹ ایسا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، وہی بات ہے کہ آپ نے چونکہ پریکٹس کرتے رہے ہیں آپ لوگ، اور جنہوں نے ابھی تک اگر نہیں کیے ہوم ورک پریکٹس زیادہ، تو وہی بات ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو پریکٹس مزید کیجیے. اگر کر بھی چکے ہیں ہوم ورک پرابلمس وغیرہ تو اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کچھ اگر کرنا چاہیں تو کر لیجیے، کیونکہ اس سے کانسیپٹس جو ہوتے ہیں وہ کلیریفائی ہی ہوتے ہیں، کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی. یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ جی آپ کا ذہن ایک ایسی چیز ہے جو ضائع نہیں ہوتی بیسکلی. تو وہی بات تھی کہ پریکٹس کرتے رہیے، اور کوئی پرابلمس ہوں تو آف کورس وی آر آلریڈی ان ٹچ. اچھا جی، تو یہ تو گریٹنگ ہو گئی ہماری میتھمیٹیشینس کی. اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا لیکچر. تو اس میں یہ ہے کہ پچھلے لیکچر میں کچھ ہم نے امپورٹنٹ چیزیں دیکھی تھیں. یہ لیکچر نمبر 31 ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی اس کے آئیڈیاز کو فردر ڈیولپ کریں گے اسی میں. ظاہر ہے وہی سیکوینس ہے کہ جو پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو مزید ڈیولپ کیا جائے گا. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز دیکھی تھی ایک. اس میں تھا جناب آپ کا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس دیکھا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جی آپ کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا گیا تھا. اس میں وہ جو تھیورم ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیفینیٹ انٹیگرل ہے جس کی پراپر ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو اس میں ایک لمٹ بھی انوالوڈ ہوتا ہے، ساتھ ہی میں ایک سمیشن کی ایکویژن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایکسپریشن ہوتی ہے. اور اس سب کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی اٹس کائنڈ آف ہارڈ ٹو ایویلویٹ دیٹ ہول ڈیفینیشن. یعنی اگر آپ ڈیفینیشن کے طور پہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کو ایویلویٹ کریں گے تو اس میں کافی کیلکولیشنل کمپیوٹیشنل جو اس کی وہ ہے کافی مشکل ہوگی. یعنی اس میں ظاہر ہے چونکہ بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں، سم میں ہو سکتا ہے آپ نے بہت بڑا سب ڈویژن لی ہو، تو اٹ کین بی ویری انٹیمیڈیٹنگ. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کی جو ویسے ویلیویشن ہم نے فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم میں دیکھی اس کے حساب سے تو یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. ویلیویشن آسان ہو جاتی ہے ایز لانگ ایز یو نو این اینٹی ڈیریویٹو آف اے گیون فنکشن دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ. تو وہی بات ہے کہ اینٹی ڈیریویٹو کیسے معلوم کیا جائے اس کی کچھ ٹیکنیکس ہم دیکھ چکے ہیں. سبسٹیوشن کی بات کی تھی، اور وہ بات ہے کہ سبسٹیوشن کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیفینیٹ انٹیگرل کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ کافی لیکچرز پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا. پھر وہی آئیڈیا ہم نے اس پچھلے لیکچر میں ڈیولپ کیا کہ جی ایک ریلیشن شپ بنائی ڈیفینیٹ انٹیگرل اور انڈیفینیٹ انٹیگرل کے درمیان، اور پھر ہم نے کہا کہ جی ان دونوں کو یہ ریلیشن شپ کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس تو ہے ہی. اب اس میں صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ ہمیں بڑا آسان طریقہ بتاتا ہے یہ تھیورم فار ایویلویٹنگ دا ڈیفینیٹ انٹیگرل. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ ایز لانگ ایز وی نو ہاؤ ٹو فائنڈ دی اینٹی ڈیریویٹو آف اے گیون فنکشن، یعنی وہ فنکشن جس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں یا اس کا ڈیفینیٹ انٹیگرل معلوم کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے طریقہ ڈیولپ کیا تھا کہ جی ریلیشن شپ جو ہے ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ انٹیگرل کے درمیان، اس کو اگر آپ ایکسپلائٹ کریں تو آپ بڑے آسانی سے اینٹی ڈیریویٹو معلوم کر سکتے ہیں. یعنی ایکچولی اس سے تو آپ ایویلویٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ایز سون ایز یو گیٹ دی اینٹی ڈیریویٹو تو باقی فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم اپلائی کر کے جواب بڑے آسانی سے آ جاتا ہے. تو یہ بیسک جو کروشل بات تھی آپ کے پچھلے لیکچر کی وہ یہ تھی. یعنی اور کچھ نہ ہو لیکن یہ چیز تو ڈیفینیٹلی سمجھ آ جانی چاہیے تھی. اور آئی ایم شیور کہ ہم نے چونکہ کافی لمبی چوڑی بات کی تھی اس کے بارے میں
تو آپ کو آئی ایم شیور یو ہیو سم آئیڈیا آف واٹ اٹس آل اباؤٹ. اچھا, اب یہ کچھ تھوڑی سی یہاں پہ میں ہسٹوریکل باتیں کرنا چاہ رہا تھا اس لیکچر میں, کیونکہ کافی دن سے کی نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہم نے گاؤس کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں, جس میں اس کی کنٹریبیوشنز کی بھی بات کی تھی. اس لیکچر میں میرے خیال سے ہم ریمان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایک میتھمیٹیشین تھے 1800s میں, جرمن میتھمیٹیشین, لاسٹ نیم ان کا تھا ریمان. تو ان کے بارے میں بلکہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں کچھ تھوڑا سا ایک وہ دیا ہوا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ان کا تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ آف کورس تھے تو بڑے زبردست میتھمیٹیشین, جرمن تھے, اور گاؤس کے بائی دا وے آخری تھیسس کے اسٹوڈنٹ تھے. یعنی گاؤس جب کافی سینئر ہو چکے تھے, لیٹ 1800s کی بات ہے, تو اس وقت ریمان جو تھے ان کے آخری اسٹوڈنٹ تھے, ان دا سینس کہ گاؤس نے ریمان کی آخری تھیسس اپروو کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ جی ہاں یہ بالکل ٹھیک تھیسس ہے. میتھمیٹکس کی جو پی ایچ ڈی کی تھیسس ہوتی ہے, ریمان کی آخری تھیسس تھی جو گاؤس نے اپنے کیریئر میں اوور لک کی اس کو, اور اس کو بیسکلی اپروو کیا. تو یہ تو ایک ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی انٹرسٹنگ سی ریلیشن شپ یہیں بن جاتی ہے کہ جی گاؤس, جس کو ہم پرنس آف میتھمیٹکس بھی کہتے ہیں, تو اس کے درمیان اور یہ جو ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, آخری اسٹوڈنٹ ان اے سینس, ریمان, تو ظاہر ہے بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ریمان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا نام, یہ جو نام ہے ریمان صاحب کا, یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے جب ہم نے ریمان سمز کی بات کی تھی. یعنی جب ہم یہ سارا ٹاپک شروع کیا ہم نے انٹیگریشن کا, اور اس کے ساتھ ہم نے ایریا انڈر دا کرو کی بات کی, تو اس میں یہی تھا کہ وہ جو ہم ایک پروسیس تھا جس میں سب ڈیوائڈ کر کے اور ریکٹینگلز بنا کے لمٹ لے کے ہم سارا کرتے ہیں, اس میں جو سمیشن کی ایکسپریشن آتی ہے جس میں آپ جو ریپرزینٹ کرتی ہے ایریا, سم آف دی ایریاز آف ویریس ریکٹینگلز جو آپ بنائے تھے, تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں ریمان سم. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آف کورس ریمان نے کچھ کنٹریبیوشن کی تھی اس میں, اور یہ جو سارا آئیڈیا ہے ایریا انڈر دا کرو کا, یہ ایکچولی ریمان نے کافی حد تک ڈیولپ کیا تھا اپنی جو انہوں نے اپنے میتھمیٹکس کے کیریئر میں. آف کورس یہ تو کافی بیسک سی چیز ہے, لیکن انہوں نے اور بہت زبردست چیزیں بھی کی. مثال کے طور پہ یہ جو آئیڈیا ہے کیلکولس کا, یہ ابھی تک میں نے آپ کو یاد ہوگا کافی پہلے کہا تھا شروع میں کہ ہم ریئل نمبرز پہ ہی کیلکولس کر رہے ہیں. یعنی ہماری جتنے بھی سیٹس جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے وہ ریئل نمبرز پہ بیسڈ ہوں گے. تو فنکشنز بھی جو ہمارے ہیں ان کی ان پٹ ویلیوز بھی ریئل نمبرز ہیں, آؤٹ پٹس بھی ریئل نمبرز ہیں, اور انہی فنکشنز کو جن کو ہم نے ریئل نمبرز کے طور پہ کی بیسس پہ ڈیفائن کیا, ان کے اوپر ہم نے پھر کیلکولس کو کرنا شروع کیا اور ڈیولپ کیا کہ جی ڈیریویٹو کیا چیز ہوتی ہے اور انٹیگریشن کیا چیز ہوتی ہے ایسے فنکشنز کی. تو ریمان صاحب جو تھے انہوں نے تو بلکہ اس کو, یہ پورے آئیڈیا کو کیلکولس کے کافی آگے لے گئے تھے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے میتھمیٹکس میں جسے ہم کہتے ہیں مینیفولڈ. اب مینیفولڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹس جسٹ اے سیٹ, ایک سیٹ ہوتا ہے جیسے ریئل نمبرز کا سیٹ ہے, لیکن اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں بہت انٹرسٹنگ قسم کی, جن کو خیر اب ہم اس کے بارے میں بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ کافی ہائی لیول اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. لیکن یہ کہ کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ریمان نے کیلکولس کو ڈیولپ کیا اس طرح سے کہ وہ مینیفولڈز پہ بھی کیا جا سکے اور ہائر ڈائمینشنز میں کر سکیں اسے. تو انہوں نے کافی کنٹریبیوشن کی اس حوالے سے کیلکولس کی فیلڈ میں. یعنی جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ جی کیلکولس جو ہے وہ صرف ریئل نمبرز پہ کرنا چاہیے, اور اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ جیسے بہت پہلے کے زمانے میں ہم نے, انسانیت نے جب کاؤنٹنگ شروع کی تو نیچرل نمبرز ور دا فرسٹ ونز دیٹ دے ڈیولپڈ یا کریٹڈ. اس کی وجہ یہی تھی کہ جی آپ کو کاؤنٹنگ کی ضرورت پڑتی تھی, بھیڑ بکریاں گننے کی ضرورت تھی, تو انہوں نے نیچرل نمبرز کا آئیڈیا ڈیولپ کیا. اسی طرح جب کیلکولس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں یہی مقصد تھا کہ اپلائیڈ پرابلمس تھیں, آف کورس انجینئرنگ میں, فزکس میں, اسٹرانومی میں, تو ان میں یہ اپلیکیشنز کرنی تھی اس لمٹ کے آئیڈیا کی, ڈریویٹو کے آئیڈیا کی اور انٹیگریشن کی. تو ظاہر سی بات ہے ریئل نمبرز پہ کیلکولس شروع کیا گیا. اچھا جی, تو ٹھیک ہے کیلکولس کیا جا سکتا ہے کمپلیکس نمبرز پر, تو لوگوں نے اس کو کیا, بلکہ دے ڈیولپ دس آئیڈیا کہ بھائی ان کو بلکہ کہا جاتا ہے, پہلے تو انہوں نے, ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیلکولس جب ہم ریئل نمبرز پہ کر رہے ہیں تو ایک فنکشن کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے.
تو جب کمپلیکس نمبرز کے اوپر بات ہوئی کہ جی ان کے حوالے سے کیلکولس کیسے ڈیولپ کریں، تو ایک کمپلیکس فنکشن کا آئیڈیا ڈیولپ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک پوری تھیوری بنائی گئی، اور اس میں ریمان اور گاؤس کا بلکہ کافی ہاتھ تھا. دے کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو دس ڈیولپمنٹ آف دس انالیسس کہتے ہیں اس کو، آف کمپلیکس نمبرز. اور پھر اس کے علاوہ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کمپلیکس نمبرز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور جنرل کوئی سیٹس اگر ہوں ہمارے پاس جن کے اوپر ہم شاید کیلکولس کر سکیں شاید نہ کر سکیں. اٹ واز اے گڈ کوشچن کہ جی کیا کوئی اور سیٹس ہیں جن پہ کیلکولس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے طرح کے سوالات پر ریمان نے غور کیا. انہوں نے ایک ریمان سرفیس کا آئیڈیا دیا جس پہ کافی باتیں ہوئی بھی ہیں، ابھی بھی کی جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان میتھمیٹیشین کا ریمان کا کیلکولس کے حوالے سے یا کیلکولس کی فیلڈ میں اوور آل aside from just calculus of real numbers کافی ہاتھ ہے اور کافی کنٹریبیوشن ہے. اچھا یہیں پہ صرف بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ریمان کا جو اصل انٹرسٹنگ جو ایک ان کے بارے میں بات ہے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یا میتھمیٹکس کی ہسٹری میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے حوالے سے ان کے نام سے منسلک ہے ایک انسالوڈ پرابلم ان میتھمیٹکس جو آج تک اس کا سولوشن نہیں معلوم کیا جا سکا ہے. اور وہ ہے جی ریمان جو انہوں نے ایک فنکشن ڈیولپ کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ ایک باتیں کی تھیں. تو اس فنکشن کی کچھ خصوصیات تھیں جو انہوں نے ہائپوتھسائز کی تھیں یا کنجیکچر کیا تھا کہ یہ جو ایک فنکشن ہے کمپلیکس ویریبلس کا، کمپلیکس نمبرس کا، اس کی کچھ خاص کیریکٹرسٹکس ہیں، اور ان کو پروف کرنے کا جو سارا تھا مقصد، وہ یہ نہیں کر سکے اس کو پروف ان کیریکٹرسٹکس کو اس فنکشن کے، لیکن ابھی تک بلکہ وہ کیا بھی نہیں جا سکا. تو یہ اس کی وجہ سے کافی مشہور میتھمیٹیشین ہے. ریمانز ہائپوتھسس کہلاتا ہے یہ. بلکہ ریسنٹلی میتھمیٹکس میں ایکچولی کافی ایسی پرابلمس ہیں انسالوڈ پرابلمس پچھلی صدی میں، یا اس پچھلی صدی سے مراد آف کورس 1900s اور اس سے پہلے 1800s میں ہائپوتھسائز کی گئی تھیں وہ پرابلمس، یعنی ان کو کنجیکچر کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا تھا. اور 1900s میں کئی ایسی تھی جن کا سولوشن لوگوں نے معلوم کر لیا تھا. ان میں سے ایک تھی فرما، جن کا شاید ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، فرینچ میتھمیٹیشین تھے. ان کی بھی کچھ تھوڑی بہت کانٹریبیوشنس تھیں کیلکولس میں. انہوں نے ایک نمبر تھیوری کا کنجیکچر کیا تھا جس کو فرماز لاسٹ تھیورم کے نام سے مشہور تھا وہ، اور 350 سال تک اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلا. مطلب سولوشن کنجیکچر کیا گیا تھا لیکن اس کا پروف کوئی نہیں تھا. تو 1993 میں، یا ایکچولی بلکہ 1995 میں فائنلی پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے اینڈرو وائلز، جنہوں نے اس کا پروف کیا. اور کافی بڑی بات تھی کیونکہ 350 سال بعد جو ایسی پرابلم جو کافی لوگوں کو اوائڈ کر گئی، اس کا سولوشن معلوم کر لیا گیا. لیکن یہ جو ریمان ہائپوتھسس ہے، یہ جو ہے اس کو ابھی تک اس کا سولوشن نہیں معلوم کیا جا سکا ہے. مطلب یہ کہ سولوشن تو کنجیکچر تو کیا گیا ہے لیکن اس کا پروف کوئی نہیں ہے. تو اٹس این انسالو پرابلم یا اوپن پرابلم ہے میتھمیٹکس کی. اور ریمان اس حوالے سے کافی مشہور میتھمیٹیشین ہے، اسائڈ فرام دا فیکٹ کہ بھائی انہوں نے کیلکولس کی ڈیولپمنٹ میں کافی ہاتھ ان کا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بلکہ آپ میرے خیال سے اگر فری ٹائم ہو تو آپ چیک کریں کہ بھئی یہ ان کا ہائپوتھسس کون سا ہے، یہ کیا اس کی تھیوری ہے اس کے پیچھے، اور اس کو کیا اس کے بارے میں کام کیا جا چکا ہے ابھی تک. تو اٹس این انٹرسٹنگ پرابلم. ظاہر ہے کافی ہائی لیول کی بات ہے لیکن اٹس گڈ ٹو نو دا بیسک آئیڈیا بہائنڈ اٹ. اس سے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے میتھمیٹکس میں. اچھا جی، تو یہ ہمارا آج کا ہسٹوریکل سرمن تھا، یعنی جو ہسٹوریکل باتیں کرنی تھی، لیکچر تھا، جو حصہ جو تھا اس لیکچر کا وہ ہم نے کر لی. تو اب ہم لیکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے، کیا ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں بات چیت کی جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں. ٹاپک ہے جناب ایویلویٹنگ ڈیفینٹ انٹیگرلز. اور جو باتیں ہیں اگر نوٹ کریں صرف 2 ہی چیزیں ہیں آج، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ جی بس آج کا لیکچر بہت چھوٹا سا ہے. لیکچر اتنا ہی ہوگا جتنا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں بات چیت ہم کر لیں گے. ٹاپکس ہیں جی ایویلویٹنگ ڈیفینٹ انٹیگرلز بائی سبسٹیوشن. ابھی تک ہم نے انڈیفینٹ انٹیگرلز ایویلویٹ کیے تھے یوزنگ یو سبسٹیوشن.
یہاں پہ مراد سبسٹیوشن سے ہے یو سبسٹیوشن, اور وہ ہم استعمال کریں گے ڈیفینٹ انٹیگرلس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینٹ انٹیگرلس کو اگر ایویلویٹ نہ کر سکیں ہم ٹو گیٹ اے ایگزیکٹ آنسر, تو ہم اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ آف کورس دا ریمان سمز. تو جناب یہ آج کی باتیں ہیں, تو یہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان ٹاپکس پہ بات کریں, ایک چیز جو پچھلے لیکچر میں بلکہ ہم نے ڈسکس کی تھی آخر میں بالکل, وہ تھی ایوریج ویلیو آف اے فنکشن. تو یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ خود اس پہ غور کر لیجئے گا. اس کے بارے میں ٹائم بھی نہیں تھا, اور کچھ میں نے سوچا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے تو اٹ ول بی اے گڈ ایکسرسائز. لیکن کچھ ای میلز وغیرہ آئی تھیں, کچھ سوال لوگوں نے پوچھے اس کے بارے میں, تو میں نے سوچا کہ چلیں اس لیکچر میں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ. تو آئیے بیسکلی پچھلے لیکچر کی, لیکچر نمبر 30 کی کچھ بات آخر میں جو رہ گئی تھی, جس کا ٹاپک ہے ایوریج ویلیو آف اے فنکشن, اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں تھوڑی سی. اچھا, تو اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں, ایوریج ویلیو آف اے فنکشن, کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. بلکہ دیکھنے سے مراد یہ کہ لکھ لیتے ہیں تاکہ سامنے بھی آ جائے. تو اس کی ڈیفینیشن جناب کچھ یوں ہے کہ اف ایف از انٹیگریبل آن این انٹرول اے بی, یعنی انٹیگریبل سے مراد کہ اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے آن دی انٹرول اے بی, دین دی ایوریج ویلیو, یا جسے بلکہ آپ مین ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں, آف ایف آن اے بی از ڈیفائنڈ ٹو بی ایف سبسکرپٹ ایوریج, یا اے وی ای لکھ لیتے ہیں, equals 1 divided by b minus a times the definite integral from a to b of f of x dx. تو جناب یہ آپ کے سامنے ڈیفینیشن تھی, یہ ٹیکسٹ بک میں بھی ہے بلکہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر سے اس کو. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کوانٹٹی ہم نے ابھی دیکھی اس ڈیفینیشن میں, یعنی 1 divided by b minus a times the definite integral a to b of f of x, یہ ہم پہلے اسی پریویس لیکچر میں ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے ان ٹرمز آف سم ادر تھنگس. تو یہ ہے کہ اس کو یعنی اس میں یہ ہے کہ کیسے کیا کیوں ہے یہ ایسے. تو اس کو تھوڑا سا پروف ٹائپ کا تو نہیں, لیکن یہ کہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ایک دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کہاں سے آتی ہے. یعنی ظاہر ڈیفینیشن ہے تو اس میں پروف تو کوئی نہیں ہوگا, اٹ ہیز ٹو بی دیٹ وے, لیکن موٹیویشن کیا ہے کہ یہ ڈیفینیشن اگر ہے تو کیوں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ جی آپ ایک انٹرول لیتے ہیں, جو جس کی ہم نے یہاں پہ ڈیفینیشن میں بات کی کہ انٹرول لیتے ہیں اے سے بی تک, کلوزڈ انٹرول, اور اس کو سب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں انٹو اسمالر سب انٹرولس. یعنی کوئی نئی بات نہیں, یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, سارا ٹاپک یہ رہا ہے پریویس کچھ لیکچرز میں. تو سب ڈیوائڈ اس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ کے سب ڈویژنز بنیں گی یا جو سب انٹرولز بنیں گے, ان سب کی چوڑائی جو ہے یا وڈتھ جو ہے وہ برابر کی ہو. یہاں پہ ہم وہ والا کانسیپٹ نہیں استعمال کر رہے کہ جی کچھ بھی وڈتھ لے لیں, یعنی ہر انٹرول کی الگ, سب انٹرول کی الگ وڈتھ ہو. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب جو سارے جتنے بھی سب انٹرولز بنے ان سب کی وڈتھ ایک ہی ہو. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے شروع میں بہت پہلے دیکھا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں جی آپ جو اپنا انٹرول ہے اے بی, اس کو ڈیوائڈ کر دیں بائی سم نمبر, پازیٹیو نمبر n, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جتنا بڑا n لیں گے اتنی چھوٹی چوڑائی ہوگی آپ کے سب انٹرول کی, اگر n چھوٹا لیں گے تو بڑا سب انٹرول آئے گا. تو اس کو آپ ایسا کریں کہ ڈیفائن کر دیں, یہ بلکہ کر بھی چکے ہیں ہم, ڈیلٹا ایکس کو ہم کہیں گے ایز دی width آف ایچ سب انٹرول, اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا فارمولا ہے وہ ہے b مائنس اے ڈیوائڈ بائی n. تو یہ آپ کی آ گئی ہر سب انٹرول کی width, جس کو ہم ابھی کنسیڈر کریں گے. اچھا, اب چونکہ یہ اب ہمارے پاس ٹھیک ہے انٹرولز آ گئے, اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ہر سب انٹرول میں سے ایک ایک پوائنٹ چوز کر لیتے ہیں. تو پہلے سب انٹرول میں سے کہہ لیتے ہیں جی ہم پوائنٹ لیں گے x1 اسٹار, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو دیکھ لیں کہ جی پہلے سب انٹرول میں ہم کہیں گے کہ جی ہم نمبر لیتے ہیں, ایک پوائنٹ چوز کرتے ہیں, آربیٹری پوائنٹ x1 اسٹار, نیکسٹ ہوگا x2 اسٹار, اور اسی طرح آخری انٹرول میں سے ہم چوز کر لیں گے xn اسٹار. تو یہ آپ کے پاس کچھ آربیٹری پوائنٹس آ گئے سب انٹرول میں سے. اب ان انٹرولس, ان پوائنٹس پر اپنا جو فنکشن ہے ہمارا f,
اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا آتا ہے. تو ظاہر ہے سمپل سا ریزلٹ ہے, ہمارے پاس آئے گا ایف آف ایکس 1 اسٹار, ایف آف ایکس 2 اسٹار آل دا وے ٹو ایف آف ایکس این اسٹار. تو یعنی بیسکلی آپ نے جو فنکشنز آپ کا ہے گیون اس کو ایویلویٹ کر لیا ان نمبرز کے اوپر جو آپ نے, یعنی ان پوائنٹس پر یا نمبرز کہہ لیں جو آپ نے آربیٹرلی اپنے سب انٹرول میں سے نکالے تھے. تو اب اس میں سے ہم ایوریج ویلیو کا کانسیپٹ کیسے ڈیولپ کریں گے. یہ جو آپ کے پاس جو نمبرز آئے, یعنی ایک طرح کی یہ نمبرز ہی ہیں, ریئل نمبرز ہیں, ایف آف ایکس 1 اسٹار سے لے کر ایف آف ایکس این اسٹار تک, دیز آر بیسکلی نمبرز. ان کی اگر آپ ان نمبرز کی ایوریج نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ ایوریج نکالنا ہم سب کو آتا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی 3 اور 4 نمبرز ہیں, ان کی ایوریج کیا ہے, تو آپ کہیں گے جی 3 اور 4 کو ایڈ کر دیں, پھر 2 سے ڈیوائڈ کر دیں, تو آپ کے پاس ایوریج آ جاتی ہے. اسی طرح کوئی n مینی نمبرز اگر آپ کے پاس ہیں, ان کو ایڈ کیجئے اور ڈیوائڈ بائی n کریں ریزلٹ کو, تو ایوریج آ جاتی ہے ان سب n مینی نمبرز کی. اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس نمبرز ہیں ایف آف ایکس 1 اسٹار سے لے کے ایف آف ایکس این اسٹار تک, ان کو ایڈ کیجئے اور ریزلٹ کو ڈیوائڈ کر دیں n سے. تو دس از واٹ وی وڈ کال دی ایوریج آف دیز نمبرز ایف آف ایکس 1 اسٹار اینڈ سو فورتھ. یہ ہماری یہاں پہ اب کانسیپٹ آ گیا ایوریج ویلیو کا. اچھا جی, اب یہ کرتے ہیں کہ ڈیلٹا ایکس کی ایک ڈیفینیشن تھی بی مائنس اے ڈیوائڈ بائی این, یہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو ابھی ہم نے دیکھے ڈیفائن کی ایوریج ویلیو آف دیز نمبرز, ان کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے لکھ لیتے ہیں. تو اس کو لکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہنے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ ایوریج جو ہے اگر ڈیلٹا ایکس کا فارمولا میں استعمال کروں تو آئی کین رائٹ دس ایوریج آئی جسٹ defined as 1 divided by b minus a times f of x 1 star times delta x plus so forth all the way to f of x n star times delta x. تو یہ ڈیفینیشن بیسکلی وہی ہے جو پہلے تھی, یہ کنورٹ ہو جاتی ہے اس فارم میں. اگر آپ ڈیلٹا ایکس کو یہاں پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سبسٹیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس اوریجنل فارمولا آ جائے گا. اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایز 1 over b minus a times sum from k equals 1 to n f of x k star delta x. اور اگر اب اس کا ہم لمٹ لیں اس ایکسپریشن کا as n goes to positive infinity, تو ظاہر سی بات ہے ریزلٹ آئے گا لمٹ as n goes to positive infinity. اب 1 divided by b minus a میں تو n نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, افیکٹ ہوگا سمیشن پر. اور obviously یہ ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اس سمیشن کا لمٹ اگر آپ لیں as n goes to positive infinity, result turns out to be the definite integral from a to b f of x dx. یہ جناب آپ کا ایک طرح کی موٹیویشن جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, ایک طرح کا انٹروڈکشن کی ڈیفینیشن ہم نے کیوں بنائی ہے, اس لیے بنائی ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسی کچھ چیزیں کریں تو یہ ڈیفینیشن آٹومیٹکلی ایک طرح کی بن جاتی ہے. تو یہ جناب آپ کی اس کی بیک گراؤنڈ تھا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت جو ہم نے پریویس لیکچر میں نہیں کی تھی اب ہم نے کر لی ہے. ہوپ فلی جن کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی اس کے ساتھ دے کین مے بی ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ناؤ, اور ابھی بھی کوئی پرابلم ہو تو آف کورس آپ پوچھیے, ہم دیکھیں گے کیا اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہمیں بات کرنی چاہیے, ہم نے سبسٹیوشن کی بات کرنی ہے, یو سبسٹیوشن ان ٹرمز آف ایویلویٹنگ ڈیفینیٹ انٹیگرلس. تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اچھا, اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ڈیفینیٹ انٹیگرل ہوتا ہے ایف آف ایکس کا, کوئی فنکشن ہے ایف آف ایکس کنٹینیوس ڈی ایکس, اس کو اے سے بی تک انٹرول پہ ہم انٹیگریٹ کریں اس کو. تو اس کے دو طریقے ہیں انٹیگریٹ کرنے کے, ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. میتھڈ نمبر 1 لکھ لیتے ہیں پہلے والے کو اور دیکھتے ہیں یہ کیسے استعمال کرتے ہیں ہم. تو میتھڈ نمبر 1 میں دیکھیں اس کا پروسیس ہے کہ فرسٹ یو ایویلویٹ دی انڈیفینٹ انٹیگرل in which in this case will be just the integral f of x dx. یعنی یہاں پہ اس میں a اور b کوئی نہیں ہے, اس کے اندر لمٹس نہیں ہے, صرف ایک اینٹی ڈیریویٹو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں آپ f of x کا. اب یہ پہلے آپ ایویلویٹ کر لیجئے, کر لیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد لیکن وہی بات ہے کہ کیسے اس کو کریں گے, how would you find this. تو اس کا طریقہ یہ کہ سبسٹیوشن جو ہم پہلے کر چکے ہیں جس کے بارے میں بات ہم نے کی تھی انڈیفینٹ انٹیگرلس کے حوالے سے,
وہ پروسیس یہاں پہ اپلائی کیجئے, ایف آف ایکس کا انڈیفینٹ انٹیگرل کا جواب آ جائے گا, اور اس کے بعد سمپل سی ریلیشن شپ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھی تھی وہ یہاں پہ استعمال کر لیجئے, اور وہ ریلیشن شپ تھی کہ ڈیفینٹ انٹیگرل ایف آف ایکس کا اے سے بی تک برابر ہوتا ہے ٹو دی ایویلویشن آف دی انڈیفینٹ انٹیگرل آف ایف آف ایکس ایٹ دا پوائنٹس بی اینڈ اے یوزنگ دی فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. تو یہ ہو گیا آپ کا میتھڈ نمبر 1, اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. ٹھیک ہے, وہی چیزیں استعمال کی ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے پچھلے لیکچرز میں. یہ کہ جی آپ پہلے اس کو انڈیفینٹ انٹیگرل کو ایویلویٹ کریں, اس کے بعد جو, اور وہ کیسے کریں گے, وہ یو سبسٹیوشن کا میتھڈ جو کافی پہلے ہم نے دیکھا تھا استعمال کر لیجئے, ریزلٹ آ جائے گا, اس کو پھر ایویلویٹ کر لیں ریزلٹ کو یوزنگ دا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس ایٹ دا پوائنٹس بی اینڈ اے. اور وہ تھیورم یہی تھا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم کہ آپ ایویلویٹ کر کے ان کا ڈفرنس لے لیجئے, اینٹی ڈیریویٹو کا جو آپ ایویلویٹ کریں گے اینٹی ڈیریویٹو کو ان پوائنٹس پر بی اور اے پہ, اس کو پھر سبٹریکٹ کر دیں ایک دوسرے سے. وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا تھیورم ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا. تو یہ جناب میتھڈ نمبر 1 ہو گیا. اب دوسرا میتھڈ کیا ہے اس میں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ میتھڈ کیا ہونا چاہیے. نیکسٹ میتھڈ اس طرح سے ہے کہ جی فرسٹ ریپرزینٹ دی ڈیفینٹ انٹیگرل ان دا فارم, اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ایف آف ایکس ڈی ایکس فرام اے ٹو بی, اس کو آپ لکھ لیجئے ایز انٹیگرل فرام اے ٹو بی آف ایچ آف جی آف ایکس ٹائمز جی پرائم آف ایکس ڈی ایکس. تو یہ کیا چیز ہے, یہ وہی چیز ہے, یو سبسٹیوشن کا آئیڈیا ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ بس ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اب اس میتھڈ میں کہ بجائے پچھلے جو فرسٹ میتھڈ دیکھا تھا اس میں آپ نے انڈیفینٹ انٹیگرل کو ایویلویٹ کیا اور پھر اس کو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم سے استعمال کرتے ہوئے آپ نے فائنلی ایویلویٹ کر کے آپ کے پاس جواب آیا. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سٹیپ بیچ سے اگر نکال دیں تو کیا حرج ہے, یعنی انڈیفینٹ انٹیگرل کو کیوں انٹروڈیوس کریں, ڈائریکٹلی کر لیتے ہیں یو سبسٹیوشن. اور وہی ہم یہاں پہ کر بھی رہے ہیں, بلکہ یہ جو ٹاپک تھا کہ جی ایویلویٹنگ ڈیفینٹ انٹیگرلز یوزنگ یو سبسٹیوشن, دس از بیسکلی اٹ. تو اس کو وہی بات ہے کہ ابھی میں نے کمپوزیشن آف فنکشنز کی فارم میں لکھا ہے ایف آف ایکس کو. عام طور پہ تبھی استعمال ہوتی ہے یو سبسٹیوشن جب آپ کے پاس فنکشن جس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس میں کمپوزیشن انوالوڈ ہو یا پروڈکٹ اینڈ کمپوزیشن وغیرہ انوالوڈ ہو. تو اس کو اب مزید دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے لکھ لیا ایز اے کمپوزیشن آف ٹو فنکشنز. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, اب یہ کیجئے کہ یہ جو آپ نے لکھا تھا ان دا فارم آف کمپوزیشن آف فنکشنز, اس میں اب آپ سبسٹیوشن بنا لیجئے جہاں پہ آپ کہیں گے کہ جی یو جو ہے وہ جی آف ایکس ہو جائے گا اور ڈی یو جو ہوگا وہ برابر ہو جائے گا جی پرائم آف ایکس ڈی ایکس. تو یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یو سبسٹیوشن میں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ. اب اس میں ایسا کیجئے کہ اس کو یہ جو سبسٹیوشن بنائی ہے آپ نے, ان کو سبسٹیوٹ کر دیں انٹو دا ڈیفینٹ انٹیگرل, اور اس کے بعد آپ اس کو ایویلویٹ کر لیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے سبسٹیوشن بنا لی اور ڈیفینٹ انٹیگرل میں ہم نے سبسٹیوٹ کر دیا, لیکن چونکہ یہ انڈیفینٹ انٹیگرل کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک ڈیفینٹ انٹیگرل کی بات ہو رہی ہے جس میں لمٹس انوالوڈ ہوتے ہیں, لمٹس آف انٹیگریشن لوور اینڈ اپر لمٹس. تو ان کے بارے میں بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ اوریجنلی آپ کا جو انٹیگرل تھا وہ ایکس کی ٹرمز میں تھا, یعنی اس میں جو آپ فنکشن جو آپ انٹیگریٹ کر رہے تھے وہ تھا فنکشن آف ایکس. اب یہاں پہ وہ ظاہر ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ فنکشن ہوگا, جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کمپوزیشن ہو سکتی ہے فنکشنز کی. تو اس میں اب آپ نے سبسٹیوشن کیے سمپلیفائی کرنے کے لیے انٹیگریشن کو ان ٹرمز آف یو. تو اب آپ کے پاس ایک نیا انٹیگرل آیا ہے جو کافی آسان ہے انٹیگریٹ کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ لمٹس بھی انوالوڈ ہیں. جو اوریجنل فنکشن انٹیگرل میں آپ کے لمٹس تھے وہ ایکس لمٹس تھے, کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایکس کے فنکشن کے لیے تھے. اب یہاں پہ چونکہ اب نیا انٹیگرل جو ہے اس میں فنکشن جو ہے وہ یو کا ہے, تو آپ کے لمٹس بھی یو لمٹس ہونے چاہیے. تو وہ کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں, اس کا بھی کچھ ایک سمپل سا پروسیجر ہے, دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ ایکس لمٹس اوریجنل تھے, ان کو اب آپ کو کنورٹ کرنا ہے یو لمٹس میں. تو نوٹ کیجئے کہ یو ایکوز جی آف ایکس دیا ہوا ہے آپ کو. تو سمپل سی بات ہے کہ ایکس کی جگہ اگر آپ اے ڈال دیں تو یو ایکوز جی آف اے آ جاتا ہے ایز یور فرسٹ
یو لمٹ یعنی لوور لمٹ کہہ لیجیے, اور یہ تب ہوتا ہے جب ایکس ایکولز اے کی برابر ہے. سملرلی اسی ریلیشن شپ کو استعمال کرتے ہوئے یو اور ایکس کے درمیان آپ دوسرا یو لمٹ معلوم کر سکتے ہیں, جسے آپ اپر یو لمٹ کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ معلوم کریں گے بائی یوزنگ یو ایکولز جی آف بی اف ایکس ایکولز بی. تو یہ آپ کے جناب آ گئے یو لمٹس. اور اب آپ اپنا جو انٹیگرل ہے آپ کا وہ ڈیفینٹ انٹیگرل, اس کو ڈائریکٹلی آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دیز یو سبسٹیوشن اینڈ دا یو لمٹس دیٹ یو فاؤنڈ. تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ اب ہماری انٹیگرل کی فارم کیا ہوگی. اس میں یہ ہوگا کہ جب فائنل سبسٹیوشن ساری آپ نے کر لی, یعنی آپ کا جو فنکشن ہے وہ بھی اب سمپلیفائڈ فارم میں آ چکا ہے بائی دا یو سبسٹیوشن, تو اب آپ لکھ سکتے ہیں انٹیگرل ایف آف ایکس ڈی ایکس فرام اے ٹو بی ایکولز انٹیگرل ایچ آف یو, یہ آپ کا نیا فنکشن ہے جو بھی اس کو ایچ کا نام دیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے, وچ از ٹوٹلی ان ٹرمز آف یو ڈی یو ایویلویٹڈ فرام جی آف اے آل دا وے ٹو جی آف بی. تو اگر آپ کی یو کی چوائس اچھی تھی تو آبویسلی جو نیا ڈیفینیٹ انٹیگرل آیا ہے یو کی ٹرمز میں, اس کو آپ بڑی آسانی سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں جب ہم نے انڈیفینیٹ انٹیگرلز میں یو سبسٹیوشن کی بات کی تھی. تو آئیے چلیں ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کی پریکٹس ہو جائے گی. تو ایگزامپل ہے جناب ایویلویٹ دی انٹیگرل 0 to 2 x times x square plus 1 to the power 3 dx. اچھا, یہ ٹھیک ٹھاک کمپلیکیٹڈ سا انٹیگرل ہے, اس میں آپ کے پاس کمپوزیشن بھی ہے فنکشن کی اور پروڈکٹ بھی ساتھ میں شامل ہے. تو اس کو سبسٹیوشن سے استعمال کر کے سالو کرتے ہیں. پہلے میتھڈ نمبر 1 استعمال کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا, اور پھر میتھڈ نمبر 2 سے بھی کر لیں گے. تو پہلا میتھڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے کیا آنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو سبسٹیوشن کرنی ہوگی, تو وہ سبسٹیوشن ہوگی یو ایکولز ایکس اسکوائر پلس 1, سو ڈی یو ول ایکول 2x dx. اب اس کو آپ سبسٹیوٹ کر دیں اپنے اوریجنل انٹیگرل میں, تو اوریجنل انٹیگرل میں نہیں بلکہ اس سے کورسپونڈنگ جو انڈیفینٹ انٹیگرل ہوتا ہے اس میں آپ سبسٹیوٹ کر دیں. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انڈیفینٹ انٹیگرل ہے x ٹائمز ایکس اسکوائر پلس 1 ٹو دا پاور 3 کا, وہ برابر ہوگا 1/2 ٹائمز دی انٹیگرل u ٹو دا پاور 3 ڈی یو. چونکہ یہ ہم نے سبسٹیوشن کی تھی تو یہ اتنا سمپلیفائڈ ہو گیا ہے, اور اس کو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں. پاور فنکشن ہے, اس کا انٹیگرل ہمیں پتا ہے, پاور میں 1 ایڈ کر دیجئے اور جو ایکسپریشن ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں بائی دا نیو پاور دیٹ یو گیٹ آفٹر ایڈنگ 1. تو ریزلٹ آتا ہے u ٹو دا پاور 4 ڈیوائڈیڈ بائی 4 پلس 8 آئے گا, کیونکہ باہر دیکھیے کہ اس میں 1/2 بھی ہے. سو دا ریزلٹ از u ٹو دا پاور 4 ڈیوائڈ بائی 8 پلس سم کانسٹنٹ c, اور یہاں پہ اب واپس سبسٹیوٹ کر دیجئے x کی ویلیوز, تو ریزلٹ آتا ہے x اسکوائر پلس 1 ٹو دا پاور 4 ڈیوائڈ بائی 8 پلس c. تو یہ آپ کا انڈیفینٹ انٹیگرل ہو گیا. اس کی اب آپ کو ڈیفینٹ جو کورسپونڈنگ ڈیفینٹ انٹیگرل ہے وہ ایویلویٹ کرنا ہے. تو آپ کے پاس اینٹی ڈیریویٹو تو آ گیا ہے. اب آپ فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم جو استعمال کر کے اس کو ایویلویٹ کر لیجئے. کیسے کریں گے دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کا جو اوریجنل تھا انٹیگرل 0 سے لے کر 2 تک آف x ٹائمز ایکس اسکوائر پلس 1, اس کو ایکس اسکوائر پلس 1 ٹو دا پاور 3, اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. تو یہ برابر ہے انڈیفینٹ انٹیگرل x ٹائمز ایکس اسکوائر پلس 1 ٹو دا پاور 3 ایویلویٹڈ ایٹ دی اینڈ پوائنٹس 2 and 3, یعنی جو اس کا اینٹی ڈیریویٹو ہوگا اس کو ایویلویٹ کر لیں 2 and 0. اور یہ ہمارے پاس اینٹی ڈیریویٹو آ چکا ہے. انڈیفینٹ انٹیگرل کا جواب آیا تھا ایکس اسکوائر پلس 1 ٹو دا پاور 4 ڈیوائڈیڈ بائی 8 ایویلویٹڈ ایٹ دی اینڈ پوائنٹس 2 and 0 یوزنگ دا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے ریزلٹ اس کا آئے گا 78. تو یہ تو پہلے میتھڈ سے آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے. اب میتھڈ نمبر 2 اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جواب میچ کرتا بھی ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک اچھا چیک ہے کہ اگر جواب میچ کرے گا تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ دونوں میتھڈز برابر کے ہیں, یعنی ایک ہی جواب دیتے ہیں. تو آئیے اس کو کر لیتے ہیں میتھڈ نمبر 2 سے. تو اس میں دیکھیں میتھڈ 2 کے حوالے سے اگر میں کہتا ہوں u equals 1 if x equals 0, ظاہر سی بات ہے میں نے سبسٹیوشن بنائی تھی u equals x square plus 1 کی,
تو اس میں اگر آپ x کی جگہ 0 ڈالیں گے تو u کی ویلیو 1 آئے گی, اور x کی جگہ 2 ڈالیں گے تو u کی ویلیو آئے گی 5. اور اب آپ ڈائریکٹلی ان u لمٹس کے ساتھ اپنا نیا انڈیفینٹ انٹیگرل بنا سکتے ہیں. سبسٹیوشن تو آلریڈی کر ہی چکے ہیں, تو اب آپ کا ریزلٹ آئے گا 1/2 times the integral 1 to 5 of u cubed du. The result is u to the power 4 divided by 8 evaluated at the endpoints 5 and 1 using the first fundamental theorem of calculus. And again آپ دیکھیں گے کہ جواب اس کا 78 ہی آتا ہے. اچھا جی, تو ایک ایگزامپل ہم نے کر لی, ایک اور کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. تو نیکسٹ ایگزامپل بھی اسی کی کرتے ہیں کہ یہ جو ویلیویشن ہے ڈیفرنٹ انٹیگرل کی یوزنگ یو سبسٹیوشن. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل ہے جی کہ ایویلویٹ کیجئے انٹیگرل 0 سے لے کر π/4 تک آف دا فنکشن کوسائن آف π minus x dx. So let's say that u equals π minus x, so that du will equal to minus 1 times dx, جس کو میں صرف لکھوں گا as minus dx. یہ سمپل سی بات ہے, du equals π minus x کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو یہی ریزلٹ آئے گا. اور اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر u π کی برابر ہے تو x جو ہوگا وہ u π کی برابر ہوگا اگر x 0 کی برابر ہے. ٹھیک ہے جی, 0 جو x کا لوور لمٹ ہے اس پہ u کی ویلیو π آتی ہے, اور اگر x π/4 ہے وہ جو کہ اپر لمٹ ہے x لمٹس کا, تو u کی کورسپونڈنگ ویلیو جو ہے وہ 3π/4 آتی ہے. یہ میں نے جو سبسٹیوشن کی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ u لمٹس معلوم کیے ہیں. اب جو میرا انٹیگرل ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس والے انٹیگرل میں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مائنس دی انٹیگرل π to 3π/4 آف کوسائن u du. یعنی کوسائن u زیادہ آسان ہے انٹیگریٹ کرنا, اس کا جواب مجھے پتا ہے, لہذا اس کا انٹیگرل جو ہے وہ آتا ہے مائنس سائن u, کیونکہ کوسائن مائنس سائن کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو یہ ریزلٹ آ جائے گا جو آپ کا جو اوریجنل فنکشن آپ کو دیا ہوا ہے کوسائن یو. مائنس جو ہے یہاں پہ وہ وہاں سے فالو کر رہا ہے جو باہر تھا انٹیگریشن کے سائن سے, وہاں سے مائنس سائن آیا ہے. اب اس سائن یو کو ایویلویٹ کر لیں فنڈامنٹل تھیورم استعمال کرتے ہوئے ایٹ دی اینڈ پوائنٹس, اور یہ جواب آتا ہے اس کا آپ کے سامنے ہے مائنس دی کوانٹٹی آف سائن آف 3π/4 مائنس سائن آف π, اور جواب فائنل جو ہے وہ آپ اس کا خود ہی ایویلویٹ کر لیجئے, لیکن مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے اس کا جواب آئے گا. اچھا جی, یہ ایگزامپل بھی ہو گئی, اور ہوپ فلی میرے خیال سے یہ میکینیکل پروسیس ہے تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی. آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو کافی آسان ہو جائے گا سارا کام. اب جو ہے آخری ٹاپک آج کے لیکچر کا وہ دیکھ لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی ڈیفینٹ انٹیگرلس کو ریمان سم کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی جہاں پہ ہم انٹیگریٹ کر سکتے تھے یا اینٹی ڈیریویٹو معلوم کر سکتے تھے ان فنکشنز کا جن کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی جن کا ہم ڈیفینٹ انٹیگرل معلوم کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے یو سبسٹیوشن استعمال کی اور ہمارے پاس جواب آ جاتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فنکشن آپ استعمال کر رہے ہیں ان دا ڈیفینٹ انٹیگرل جس کا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کا اینٹی ڈیریویٹو معلوم کرنے کا, کچھ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں, وہ ہم دیکھیں گے کون سے ہوتے ہیں, ویل سی دیم ان دا نیکسٹ لیکچر میں بھی. تو تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تب کیا ہم چھوڑ دیں ہاتھ, کہہ دیں کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں جی ایسے تو ہم نہیں کر سکتے. میتھمیٹیشینز ہیو ٹو ہیو آنسرز, اور اس کا ایک آنسر یہاں پہ ہے کہ جی آپ اگر ایگزیکٹلی ایویلویٹ نہیں کر سکتے ڈیفینٹ انٹیگرل کو تو آپ اس کو اپروکسیمیٹ کر لیجئے. ظاہر ہے اپروکسیمیٹ ہم کر سکتے ہیں. اس کی اپروکسیمیشن جو ہوگی وہ ہم ریمان سمز کو استعمال کرتے ہوئے کریں گے. یعنی ڈیفینیشن ہمیں یاد ہے ڈیفینٹ انٹیگرل کی جو ہوتی ہے وہ ریمان سمز کے ہی طریقے سے دی جاتی ہے. اس کا ایک لمٹ ہوتا ہے ریمان سمز کا, اگر وہ لمٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا ایویلویٹ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کو, تو آپ کے پاس ڈیفینٹ انٹیگرل کا ایگزیکٹ آنسر آ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ لمٹ معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے, یا جیسے ہم نے دیکھا کہ سبسٹیوشن کوئی نہیں ہو رہی, ایکچولی لمٹ تو ہم معلوم کر لیں گے ظاہر ہے جب ہی ڈیفینٹ انٹیگرل ایگزسٹ کرے گا, لیکن یہ کہ اگر ہم اس کا سبسٹیوشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے تو کیا کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے اپروکسیمیٹ. یہ ایک فارمولا دیکھ لیتے ہیں.
فارمولا ریمان سم کا تھا, ایکسپریشن تھی, فارمولا تو نہیں لیکن ایکسپریشن فار دا ریمان سم وہ ہوتی ہے جناب سمیشن فرام k equals 1 to n of f of k x k star times delta x k. اور یہ ایکسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ بیسکلی جب ہم نے اپنے گیون انٹرول کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے سب انٹرولز میں, ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں سے یہ ایکسپریشن ہم معلوم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے آلریڈی گیون. اچھا, اب ریمان سم تو ہمارے پاس آ گیا ایکسپریشن. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا ہم لمٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفینیٹ انٹیگرل آ جاتا ہے, لیکن اگر لمٹ نہ لیں تو بائی ڈیفینیشن اور جو تھیوری ہم نے ڈیولپ کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی اپروکسیمیشن دیتا ہے ہمیں ڈیفینیٹ انٹیگرل کی. یعنی اگر اس میں ہم اپنا جو ڈیلٹا ایکس کے ہے, یعنی جو ڈیلٹا ایکس کی کوانٹٹی جو وڈتھ ہوتی ہے سب انٹرول کی, اس کو بہت چھوٹا کر دیں تو ہمارے پاس کافی اچھی اپروکسیمیشن آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو آئیڈیا وہیں سے کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایگزامپل سے پہلے ایک چیز میں لکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں جو بیسکلی کنوے کرے گی کہ بیسک آئیڈیا کیا ہے. تو وہ ایکسپریشن یہ ہے جناب کہ جو ڈیفینیٹ انٹیگرل ہے اے سے بی تک ایف آف ایکس ڈی ایکس کا, اٹس اپروکسیمیٹلی equal to summation k equals 1 to n of f of x k star times delta x k. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلٹا ایکس کے بہت چھوٹا کر دیں, اور جس کا مطلب ہے کہ n جو نمبر ہے وہ بہت بڑا سا کوئی نمبر لیں, تو یہ اپروکسیمیشن بہت اچھی اپروکسیمیشن دے گی ٹو دا ڈیفینیٹ انٹیگرل. اچھا جی, تو یہ ایکسپریشن ہمارے پاس آ گئی. اس کو تھوڑا سا مزید دیکھنے کے لیے اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. ہم نے بات تو کر لی کہ ہاں جی اگر n بہت بڑا ہوگا تو ڈیلٹا ایکس بہت چھوٹا ہو جائے گا اور ہم اس کی اپروکسیمیشن کافی اچھی آئے گی ہمارے پاس. تو اس کو ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو لکھ لیتے ہیں انٹیگرل اے سے لے کے بی تک ایف آف ایکس کا جو ہے وہ, اب اس کو اگر ایکسپینڈ کریں اپروکسیمیشن جو ہم نے دی تھی سمیشن فارم میں, تو ریزلٹ ہے کہ جی یہ برابر ہے اپروکسیمیٹلی ٹو دا ایکسپریشن ڈیلٹا ایکس ٹائمز دا سم آف ایف آف ایکس 1 اسٹار آل دا وے ٹو ایف آف ایکس سب این اسٹار. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم اپروکسیمیٹ کریں گے اپنے ڈیفینیٹ انٹیگرل کو. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی ایک لیکچر میں کہ اپروکسیمیشن سے مراد ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ ہم نے جیسے ایکس کے اسٹار لیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک آربیٹری نمبر ہے جو آپ اپنے سب انٹرول میں سے پک کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لیفٹ ہینڈ پوائنٹ ہو, رائٹ ہینڈ پوائنٹ ہو انٹرول کا, یا مڈ پوائنٹ ہو, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے درمیان میں. یہ ایک تھیورم تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تھیورم کہتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر وچ پوائنٹ یو پک فرام دی سب انٹرول, اٹ ول اسٹل گیو یو دا سیم آنسر. تو یہاں پہ یہ کہ اپروکسیمیشن کے حوالے سے ہمارا آنسر تھوڑا سا ڈفرنٹ ضرور آئے گا کیونکہ ہم اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں, ہم نے لمٹ نہیں لیا ہے, لہذا آنسر یہاں پہ ڈفرنٹ آئے گا. تو ایگزامپل اب شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں. ہم لیفٹ ہینڈ پوائنٹ بھی دیکھیں گے اپروکسیمیشن کے لیے, رائٹ ہینڈ پوائنٹ اور مڈ پوائنٹ بھی. تو آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جی, اپروکسیمیٹ دی ڈیفینیٹ انٹیگرل 0 to 1 آف دی اسکوائر روٹ آف 1 minus x squared dx using the left hand point, right hand point and the midpoint approximation, each with n equals 10, n equals 20, n equals 50 and n equals 100 sub intervals. تو اب اس میں ہم یہ کریں گے اب کہ جو n ہے اس کی کئی ویلیوز لیں گے اور x کے اسٹار جو ہے وہ ہم کوئی ایک پہلے لیفٹ ہینڈ پوائنٹ کے طور پہ لیں گے, پھر رائٹ ہینڈ پوائنٹ اور اس کے بعد مڈ پوائنٹ. تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیبل میں بنا کے دے دیتا ہوں. کیلکولیشنز تو اس کی انوالوڈ ہیں, آپ لوگ خود کر لیجئے گا. اٹس اے گڈ ایگزامپل ٹو ورک آؤٹ. کیلکولیشنز جو آلریڈی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل کے فارمیٹ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو. اس میں دیکھیے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس میں آپ کے سامنے اپروکسیمیشنز دی ہیں ود n equals 10 سے لے کے 100 تک, کئی n کی ویلیوز ہیں, اور لیفٹ ہینڈ اپروکسیمیشنز اور رائٹ ہینڈ اپروکسیمیشنز بھی دی ہیں, اور ساتھ میں مڈ پوائنٹ کی اپروکسیمیشن بھی دی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آنسر جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 0.78 لگتا ہے, لیکن n اگر چھوٹا ہوگا تو آنسر تھوڑا سا آف آئے گا, جیسے جیسے n بڑا ہوتا جائے گا تو آنسر ایک سا میچ کرنے لگے گا سارے کیسز میں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ آنسر از اپروکسیمیٹلی
0.7901. یہ آپ کا جناب اپروکسیمیشن ہے اس انٹیگرل کی, اور اٹس کائنڈ آف لکس لائک کہ یہ نمبر جو ہے یہ π/4 کی برابر ہے. تو یہ جناب آپ کا طریقہ ہے ٹو اپروکسیمیٹ دا ڈیفینیٹ انٹیگرل ان دا کیس ویئر یو کی ناٹ فائنڈ اے پراپر سبسٹیٹیوشن ٹو فائنڈ دی اینٹی ڈیریویٹوز. ٹھیک ہے جی, لیکچر اب ختم کرتے ہیں. آج کے سارے ٹاپکس کور ہو گئے. کوئی پرابلم ہو تو پلیز آف کورس کانٹیکٹ کیجیے گا, ای میل کیجیے گا, اور نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی پھر. تو نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں پھر. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.